السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے: لا عدوى ولا طیر ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی لا عدوى، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کسی پر حملہ آور ہو سکے، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ولا طیر، اور فال نکالنے کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ اصل میں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیا یہ واقعتاً بات صحیح ہے؟ کیا اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ کا پروگرام، کوئی خوشی کا یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ایسا سب کچھ سمجھنا، یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی نیچر کے خلاف ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں بہت سی توہمات اور فضولیات جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ انہی ہندوؤں سے اڈاپٹ کی گئی ہیں اور ان ہندوؤں سے سنی سنائی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات کرنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ ہندوؤں کی رسم نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو ایسا کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بات عربوں میں یہ بات سمجھی جاتی تھی، اور وہاں جب اس بات کا زیادہ کنسیپٹ چلا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی کہ ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ تو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ اہل عرب کیوں ایسا کہتے تھے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ سفر سے پہلے کے جو 3 ماہ ہیں نا، جیسے یہ ذی الحج ہے، ذی القعدہ اور محرم، ان کو چونکہ اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہ 3 لگاتار جو حرمت والے مہینے آتے، تو اس وقت اہل عرب قتال نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی سے اپنا بدلہ لیتے تھے۔ تو جیسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو ساتھ ہی قتل و غارت اور لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے عمومی طور پر گھر گھر میں بدشگونی اور خوف و ہراس پھیل جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اہل عرب کا یہ ذہن بن گیا کہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، کہ اس میں ہمیں مصیبتیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ساری مصیبتیں ان کی خود ساختہ تھیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں کوئی خوشی، کوئی شادی کی تقریب، کوئی کوئی نیا سفر، نیا کاروبار جو ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دن کو، رات کو، مہینے کو یا کسی بھی چیز کو کسی کے لیے منحوس نہیں قرار دیا، کیونکہ اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو بڑا پاکیزہ دین ہے۔
ویسے بھی آج کل لوگ دیکھیں اتنی توہمات، اتنی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے ولا تیرا، کہ فال نکالنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے جھوٹی سچی باتیں لکھ کر قسمت کا حال پوچھتے ہیں، اور وہ جو پرچیاں ہوتی ہیں ان کو طوطا نکالتا ہے یا کسی سے نکلوائی جاتی ہیں، اور یہ پوچھا جاتا ہے جی ہماری قسمت کیسی ہوگی، یا ہاتھوں کو دکھایا جاتا ہے جی ہماری ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں، اور ہمارے جو سٹارز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا دن کیسا گزرے گا، ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا، ہماری زندگی میں کیا کچھ آنے والا ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں اگر دیکھا جائے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں غیب کی باتوں پر مبنی ہیں۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، جو چھپی ہوئی باتوں کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ نے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جب اس نے ہمیں بتا دیا کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں راتوں میں اور چوراہوں میں بیٹھنے والے جو لوگوں کو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں؟ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی جو ہے 40 دن کی جو نمازیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر ہم سوچیں، غور کریں، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ عقل کے خلاف ہیں۔ عقل بھی یعنی نفس سلیمہ بھی اگر جو ہے اس کو ہم سوچیں، سینسیبل ہو کے سوچیں، تو ہمیں یہ چیزیں غیر مناسب لگتی ہیں۔ اور سامعین محترم، ایسے ہی بہت سے لوگ بدشگونی کرتے ہیں کہ کالی بلی گزری تو ایسے ہوگا، سفر اچھا نہیں گزرے گا، شام کو جھاڑو دیا تو برکت نہیں ہوگی، یا جھاڑو کو بالکل سیدھا کھڑا رکھا تو ایسے ہو جائے گا، کوا بول پڑا تو نحوست چھا رہی ہے، مہمان آ جائے گا، بلی اگر عجیب و غریب آواز سے بول رہی ہے تو بلی رو رہی ہے، نقصان ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین اسلام ان کو بالکل بھی جائز نہیں مانتا۔ یہ ایسے ہی کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا کہ فلاں عورت آئی تھی، وہ منحوس ہمارے بچے کو گندی نظر سے دیکھتی رہی اور بچہ بیمار پڑ گیا، یا ایسے ہی کسی بیوہ طلاق یافتہ خاتون کو کسی دلہن کے پاس جانے سے روکا جانا، اور یہ کہنا کہ یہ بدشگونی ہوگی، خدا نخواستہ، تو یہ بھی کتنے ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایسے ہی بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جن کا کبھی یا اکثر لائف میں مس کیریج ہو جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی دلہن اور کنوائی لڑکیوں سے ملنے سے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ تمہیں بھی یہ چیز نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس حدیث میں پہلا جو حصہ ہے لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر حملہ آور ہو سکے، یعنی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، تو کیوں ایسے کیا جاتا ہے کہ ایسی خواتین کو دوسری خواتین اور لڑکیوں سے ملنے سے منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور اچھا گمان رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ کوئی جادو ٹونا اپنے اندر کوئی اثر رکھتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری کائنات کے جن و انسان مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے مقدر میں نفع لکھا ہے، تو کوئی بھی، وہ سب مل کر بھی اس انسان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایسے ہی اگر ساری کائنات کی جن اور انسان مل کر اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے مقدر میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان لکھا ہوا ہے، تو وہ سب مل کر بھی اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، اسی پر یقین رکھیں، اور اسی کامل یقین کو رکھتے ہوئے سفر کے مہینے میں سامعین محترم شادیاں کریں، خوشیاں منائیں اور نیکی والے کام کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کاروبار بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کوئی جاب سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ بلا دھڑک کر سکتے ہیں۔
اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت سی اگر ہم یہ تواریخ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سے صحابہ کرام اسی مہینے میں انہوں نے شادیاں کیں، اس مہینے میں بہت سے نیک ہستیاں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے اچھے کام اس مہینے میں انجام پائے، کیونکہ بذات خود کوئی چیز جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں منحوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہنوں کو صاف کرے اور ان تمام غلط عقیدوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔